تو اس سال ہمیں ٹارگٹ بنانا ہے. پہلا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنا کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. دوسرا ہم نے اپنے مالوں کو پاک کرنا ہے. مال کیسے پاک ہوں گے؟ سود سے توبہ کرنی ہے. سود سے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. رشوت سے توبہ کرنی ہے. ہم رمضان کے اندر دن میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، حلال چیزیں استعمال نہیں کرتے. اللہ نے حلال چیزیں رمضان کے دنوں میں چھڑا دی ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے، تربیت ہو جائے، رمضان کے بعد ہم حرام چیزوں سے بھی دور ہیں. لیکن اگر روزے بھی رکھ رہا ہوں، سود بھی کھا رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، رشوت بھی لے رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں اور زکوٰۃ بھی روک کے بیٹھا ہوں، یہ بھی حرام. اس سے مال پاک نہیں ہوتا اگر روکی جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگ آتے ہیں، ذرا دعا کیجیے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مالی پریشانی ہے. اچھا بھائی آپ یہ بتائیں، آپ کے کاروبار میں، بزنس میں، لین دین میں سود تو نہیں؟ کہتے ہیں دعا کیجیے. اس کا مطلب یہ کہ سود چل رہا ہے. دوسرا یہ سوال کرتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں. اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. مال کیسے پاک ہوگا؟ دعا ہے، پہلے نہیں بعد میں ہے. رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خذ من اموالہم صدقہ. میرے حبیب آپ ان سے صدقات کو، زکوٰۃ کو وصول کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا سسٹم بنایا تھا. آپ ریاست تھے، ریاست کے سربراہ تھے، والی تھے، اور ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کی دعوت کا نظام، بدی برائی سے روکنے کا نظام وہ مرتب اور ترتیب دیتے ہیں اس کے. میرے حبیب آپ نے وصولیاں کرنی ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم. آپ نے ان کے مالوں کو پاک کرنا ہے. مال اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ زکوٰۃ نہ نکلے. وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ کیجئے. دو باتیں میں نے کہی ہیں، ٹارگٹ بنا لیجئے. اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا. تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. پھر فرمایا پھر ان کے حق میں دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم. بندہ زکوٰۃ روک کے برسا برس سے خود کھا رہا ہو، وہ ساری دنیا کے علماء کو، فقہاء کو، شیوخ الحدیث کو، سب کو جمع کر لے، اکٹھا کر لے، اپنے حق میں دعائیں کروا لے، اللہ کی قسم کسی ایک کی بھی قبول نہیں. اور زکوٰۃ خود روک کے کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسی ایسی بیماریاں دامنگیر ہوتی ہیں جو نہ الٹرا ساؤنڈ میں، نہ ایکس رے میں، نہ ای سی جی میں، نہ ایم آر آئی میں آتی ہیں. اور ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کی تشخیص بھی نہیں ہوتی، اور ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی. دوائی تو دور کی بات ہے، دعا بھی اثر نہیں کرتی. دعا تو الگ بات ہے، دم بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کا حق کھا کے بیٹھا ہے.